الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یعنی میرے حسن سلوک کے حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امک، آپ کی والدہ ہیں۔ پھر پوچھا تیسری مرتبہ، آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو کا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بالترتیب ارشاد فرمایا 3 مرتبہ کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، کہ ان کا حق جو ہے نا تم پر زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد بالترتیب درجہ بدرجہ جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدہ کا ذکر کیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ والدہ کی چونکہ بچے کے حوالے سے والدہ بہت زیادہ تکالیف اور مشقتیں برداشت کرتی ہیں، تو اس مناسبت سے والدہ کا بار بار اللہ کے نبی نے ذکر کیا، 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ تو اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں والدہ جو تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے اور جو اپنے لیے تکالیف اٹھاتی ہیں، وہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ سخت قسم کی تکالیف ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کو پیٹ میں 9 مہینے تک اٹھائے پھرتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے تکلیف اور پریشانی برداشت کرتی ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ تکلیف سہنا ان کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جب بچے کو دودھ اور ان کی نشو و نما اور ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، سردی گرمی سے بچاؤ کی جو مشقتیں ہوتی ہیں یہ ماں کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو 3 مواقع کی وجہ سے تکلیف اٹھاتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا کہ والد کا حق۔ تو میرے دوستو، یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ ان کے حقوق ہم پر اتنے زیادہ ہیں، اگر ہم ان کا خیال اور ان کے حقوق ادا کرتے کرتے تھک جائیں اور یہ سمجھیں کہ شاید ہم نے حقوق ادا کر دیا، تو تب بھی جو ہے ہم کبھی بھی ان کے چھوٹے سے عمل کے برابر بھی ہماری یہ کوششیں کاوشیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے حقوق اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے جہاں پر اپنا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ والدین کا ذکر کیا کہ بھئی ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کے ادب و احترام اور جو ہے ان کے احکامات کو ماننا اور ان کی محبت کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا، یہ چیز انسان کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ اور جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ادب و احترام سے جو ہے کھنچے رہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ بہرحال تو دونوں کے حقوق ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ادب و احترام کے اندر والد مقدم ہے، خدمت میں والدہ مقدم ہے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔